السلام علیکم صاحبو، کیا آپ نے سوچا ہے، اور یہ میں ان سے مخاطب ہوں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہے، کہ آپ دواؤں کے بغیر کیوں نہیں سو پاتے؟ یعنی بچپن میں تو آپ سوتے ہی رہے ہیں، گہری نیندوں کے مزے اب آپ کو کیوں نہیں آ رہے؟ یا پھر دواؤں کے باوجود رات اچانک کیوں آپ جاگ اٹھتے ہیں، جیسے کوئی انکہی بات یا بہت زیادہ کہے ہوئے الفاظ بوجھ بن کر آپ پر اترتے ہوں، اور یہ جو بوجھل خاموشی آپ پر چھا جاتی ہے، یہ اطمینان کا، کنٹینٹمنٹ کا سکوت نہیں ہے، یہ اندر کی وہ صدا ہے جو روح کی خاموش زبان میں بولتی ہے، بے چینی کی سرگوشی، بے قراری کی آہٹ، جو آپ کو بلاتی ہے کہ اس سچ کا سامنا کریں جسے آپ برسوں سے دفن کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اب اپنے لفظوں پر ہی پورے نہیں اتر رہے۔ یہ الفاظ، یہ آواز الزام نہیں لگاتی، بس یاد دلاتی ہے، یہ ان الفاظ کا حساب مانگتی ہے جو ہم نے بے دھیانی میں بول دیے، اٹینشن سیکنگ کے لیے، توجہ سمیٹنے کے لیے، اپنی برتری جتانے کے لیے، صرف رسم گفتگو نبھانے کے لیے، مگر ان الفاظ کے پیچھے کوئی سچائی نہیں تھی۔ ایسے تمام الفاظ رکاوٹ بن جاتے ہیں، دل کی تہ میں جمے رہتے ہیں، ایک شیڈو جیسے سایہ جو مٹنے پر آمادہ نہ ہو، اور آہستہ آہستہ وہ ہماری ذات کی ان گہری پرتوں تک اترتے ہیں جہاں ہم نے محسوس کرنا چھوڑ رکھا ہے۔ یہ صرف سزا نہیں ہے، یہ بیماری کی علامت ہے، روح کا اپنی بے وفائی پر احتجاج ہے۔ یہ بے چین کرنے والے سائے ہر اس مقام پر بسیرے کرتے ہیں جہاں سچائی کو وقتی آسائش اور سہولت پر قربان کیا گیا۔ وہ پلتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی تکلیف کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے، اور پھر ہم انہیں جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ بہت اندر دبے ہوتے ہیں۔ چیخنے کو دل چاہتا ہے مگر آواز گلے میں آ کر اٹک جاتی ہے، خاموشی کی وجہ سے نہیں، ان سچائیوں کے بوجھ سے جنہیں کبھی تسلیم نہیں کیا گیا، اور ان دعووں کے وزن سے جو دہرائے تو گئے مگر جیے نہیں گئے۔ وہ کریم آپ کو یاد کرانا چاہتا ہے، عذاب نہیں دے رہا ہے، وہ آپ کو صحت مند کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ کڑوی دوائیاں ہیں کہ یہ بے خواب راتیں صرف بے خوابی نہیں ہے، یہ ہر سمجھوتے کی بازگشت ہے، ہر نظر انداز کیے گئے سچ کی تھکن ہے، ہر اس آواز کی پکار ہے جو پہچان جاتی ہے۔ یہ بے چینی دل یا دماغ کی خرابی نہیں ہے کہ آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں، یہ وجود کی تہوں سے اٹھنے والا فشار ہے میرے بھائی۔ یہ ہمیں ہمارے ہی ٹوٹے ہوئے کلام اور مجرمانہ خاموشی کے نتائج کے روبرو کھڑا کرتی ہے۔ یہ ہمارے خلاف ہماری اپنی ہی گواہی ہے کہ لفظ کی حرمت کے بغیر زندگی گزارنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ دنیا زبانوں کے شور میں ڈوبی ہے، سب بول رہے ہیں مگر کوئی سن نہیں رہا۔ لفظ مرہم نہیں، ہتھیار بن گئے ہیں جو لوگوں کو کیا کہتے ہیں، ڈرٹی لیننز۔ مقدس خاموشی، ایک سیکرڈ سائلنس اس شور میں گم ہو گئی ہے، اور جب سچائی کرن بن کر اٹھتی ہے تو روح بے چین کر دیتی ہے۔ روح کا واضح ایک ہی پیغام ہے کہ واپس آ جاؤ،
اس بے چینی میں یہ ایک مہربان پکار چبھی ہے، وہ درد جو شفا اور شافی کی طرف بلاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے کہ معاملے کو درست کرو، بات پھر سے شروع کرو، صرف ادا کیے گئے لفظ سے نہیں، اندر کی سماعت سے، بدے ہوئے لفظ سے۔ یہ سماعت کہتی ہے رفتار کو کم کرو، اتنی تیزی، اتنی جلدی کہ تمہیں سمت کا پتہ ہی نہیں اور آگ کی طرف بڑھتے جا رہے ہو۔ رفتار کم کرو، فقط وقت میں نہیں، نیت میں بھی۔ لفظ بولنے سے پہلے ان لفظوں کو خود میں سنو۔ لفظ چاہے زبان سے نکلے ہوں یا قلم سے، دوسرے کی عزت اور حق کو تسلیم کرنے کے لیے ہوں، نہ کہ اسے قابو میں لینے کے لیے آپ اسے بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہوں۔ جب جھوٹی انا تحلیل ہوتی ہے نا صاحبو، تو زبان کی لے بدلتی ہے، وہ نرمی، وہ سچ، وہ روشنی ابھرتی ہے جس کا مقام الفاظ کے پیچھے پنہاں تھا۔ یہی کلام دعا بن جاتا ہے، اور یہی دعا بے چین راتوں کو روشن صبحوں میں بدل دیتی ہے۔ یہی تجدید ہے، یہی ظلمت توڑتا ہوا طلوع آفتاب ہے، یہی وہ آواز ہے جو انبیاء نے اٹھائی، اور اب آپ سے یہی آواز اسبات جاتی ہے۔ واپسی کی پکار کسی اور طرف نہیں، آپ ہی کی طرف ہے۔ اس کا راستہ دور نہیں ہے، قریب ہے۔ ایک سچا اعتراف، ایک دیر سے بوجھل ندامت بھری معافی، ایک حق جو آج ادا ہو سکتا ہے، ایک کمزور جس کے ساتھ آج کھڑا ہوا جا سکتا ہے، ایک خاموشی جو آج ٹوٹ سکتی ہے۔ کل کا لباس اتار دیجیے، آج کی سچائی پہن لیجیے، اپنی رفتار کم کیجیے، اپنے الفاظ ہلکے کیجیے، اپنی نیت گہری کیجیے، پھر دیکھیے وہی زبان جو قید کرتی تھی آزاد کرنے لگتی ہے، وہی دل جو بوجھ تلے دبتا تھا اٹھنے لگتا ہے، وہی رات جو کانٹے سے چبھتی تھی ایک شاندار اور روشن سحر بن جاتی ہے۔ اور آخر میں یہی سوال باقی رہتا ہے، کیا آپ واپس آئیں گے؟ اگر ہاں تو یہیں سے آئیے جہاں پر آپ ہیں، اس لمحے کے صدق سے، اپنی روح کی آواز سن کر، اپنی زبان کی حرمت لوٹا کر، اپنے عہد کو تازہ کر کے، اپنے وعدے کو تازہ کر کے، کیونکہ سچ آپ کو تھکانے نہیں آیا، یہ آپ کو جگانے آیا ہے۔ واپس آئیے اپنی اصل کی طرف، اپنی خوبصورتی کی طرف لوٹ آئیے۔ اللہ کریم ہمیں لوٹنے میں آسانی دے، رجوع کرنے میں آسانی دے۔ تو یہ واپسی کی پکاریں ہیں جو آپ کو سونے نہیں دے رہی صاحبو، اس پکار پر غور تو کیجئے، صرف دوائیاں لینے سے یہ معاملہ حل ہونے کا نہیں ہے۔ اللہ کریم آپ کو پرسکون نیند سے نوازے، آمین ثم آمین۔